أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ آل عمران آیت نمبر 45 اور 46 تلاوت ہوئی ہے. حضرت مریم اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین، قیام، سجدہ، رکوع، حالت نماز اس میں رہا کرو. اس کا حکم اللہ کی طرف سے سیدہ مریم کو ملا اور وہ اسی حکم پر عمل پیرا ہیں. دنوں میں اللہ پاک نے ایسی صحت عطا کی کہ جوان ہو گئیں، بلوغت کو پہنچ گئیں. تو ایک روز اپنے محراب میں، اپنے اس کمرے میں عبادت میں مصروف تھیں تو فرشتوں نے آ کر کہا، اذ قالت الملائکۃ، جب فرشتوں نے کہا. ملائکہ جمع کا لفظ آیا ہے. آنے والے تو فرشتے کئی تھے لیکن بات کرنے والا فرشتہ جناب جبریل امین تھا. جناب جبریل امین نے بی بی مریم سے کہا. ایک روایت میں ہے کہ اسی محراب کے ایک کونے میں آپ کے لیے آپ کی ضرورت کو پورا کرنے کا ایک مقام مختص تھا. شاید آپ وہیں تھیں تو حضرت جناب جبریل تشریف لائے. اس کا واقعہ آگے سورہ مریم میں تفصیل کے ساتھ آتا ہے. فتمثل لہا بشرا سویا، ایک انسان کی شکل روپ میں آئے، انسانی روپ میں. اب ایسی جگہ جہاں کسی کا آنا جانا نہ ہو اور پھر ایک انسان آ جائے. پھر ایک روایت کے مطابق میں نے عرض کیا آپ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے گئی تھیں اور وہاں وہ آ گئے. اس مقام پر اتنا ہے کہ فرشتے آئے اور انہوں نے بی بی مریم سے گفتگو کی. فرشتے نبی کے علاوہ کسی سے گفتگو کرتے ہیں، اس کے متعلق کل کے درس میں عرض ہو چکا ہے. ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی طرف سے ایک بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں. لفظ کلمہ ہے، ایک لفظ کی خوشخبری دیتے ہیں. کلمہ قواعد کے اعتبار سے ایک لفظ جملے کو کہتے ہیں. ایک جملے کی، ایک لفظ کی، ایک مفید بات کی خوشخبری دیتے ہیں. اور وہ خوشخبری کیا ہے؟ وہ بیٹا ہوگا. اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم، ان کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا. ان کا نام نامی، اسم گرامی مسیح حضرت عیسیٰ بن مریم ہوگا. آگے فرمایا وجیہاً فی الدنیا، وہ بچہ دنیا میں بڑی عزت والا ہوگا، باآبرو ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے وجیہاً کا لفظ استعمال فرمایا. یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا. موسیٰ علیہ السلام پر بھی جب ان کی قوم نے ایک ایسا الزام لگایا جس سے اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ کر دیا، تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ وہ بڑے باآبرو تھے اللہ کے ہاں.
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی فرمایا وجیہا، آپ بھی بڑے عزت والے اور بڑے بآبرو ہیں، فی الدنیا، دنیا میں بھی اللہ کے ہاں بڑے بآبرو ہیں، والآخرۃ ومن المقربین، آخرت میں بھی بڑے بآبرو ہیں اور اللہ کے قریب جو لوگ ہوں گے، مقرب جو لوگ ہوں گے، اور اللہ کے مقربین میں انبیاء کی جماعت ہے اور آپ اللہ کے مقربین میں سے ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، عیسیٰ علیہ السلام آپ کی گود میں ہوں گے، وہ لوگوں سے باتیں کریں گے، یعنی اس عمر میں باتیں کریں گے جس عمر میں بچہ سوائے رونے کے کچھ کر نہیں سکتا۔ وہ سردی سے پریشان ہو تب بھی صرف رو کے اظہار کرتا ہے، گرمی سے پریشان ہو تب بھی رو کے، بھوکا ہو تب بھی رو کے، اور پیاسا ہو تب بھی رو کے اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے۔ عموماً بچے رو کے اظہار کرتے ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام وہ ہوں گے جو ماں کی گود سے بولنا شروع کر دیں گے۔ وَكَهْلًا، عمر کے آخری حصے تک بولیں گے۔ کہل کہتے ہیں بڑھاپے کو، جب کمر میں خم آنا شروع ہو جائے، یعنی شروع سے آخر تک وہ اللہ کے دین کی تبلیغ فرمائیں گے۔ وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ صالحین میں سے ہوں گے۔ اب یہ باتیں بڑی عجیب لگ رہی تھیں ایک کنواری خاتون کو کہ مجھے کیا کہا جا رہا ہے، مجھے کیا بتایا جا رہا ہے۔ معمول دنیا میں یہی ہے کہ بچہ بچی جوان ہوں، ان کی شادی ہو جائے تو پھر بچوں کا آنا وہ بھاتا بھی ہے، اچھا بھی لگتا ہے، وہ بچے آنکھوں کے تارے بھی ہوتے ہیں، ننھیال میں بھی ددیال میں بھی ان کی بڑی عزت ہوتی ہے۔ لیکن شادی نہ ہوئی ہو اور اس سے پہلے خدا نہ خواستہ ایسا ہو جائے تو یہ کوئی عزت کی بات نہیں ہے۔ لیکن ادھر مقام آل عمران کے گھر کی ایک بچی جس کو اللہ نے فرمایا وَطَہَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ، میں نے تمہیں پاک کیا، تمہیں چن لیا، ایک طرف اسے اللہ نے اپنی نشانی قرار دیا، یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین، فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها حسنا۔ اتنی بڑے اعزازات والی خاتون بچی، اور اسے بتایا کیا جا رہا ہے کہ ان قریب تجھے بیٹا ہونے والا ہے۔ اس پر ملت یہود نے خوب زبان درازی کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ سیدہ مریم علیہ السلام پر انہوں نے خوب زبان درازی کی کہ یہ بچہ کہاں سے آ گیا۔ اگر پیچھے ہم ان واقعات کو ذہن میں رکھیں جن کو ہم کئی روز سے سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، بی بی مریم کا پیدا ہونا اور اللہ کے دین کی خدمت کے لیے قبول کیا جانا، یہ بھی خلاف معمول بات تھی، کیونکہ وہاں لڑکے قبول کیے جاتے تھے اس کام کے لیے، لڑکیاں نہیں ہوتی تھیں۔ بی بی مریم کا اتنا دانا بینا، عقل مند ہونا، متقی پرہیزگار ہونا، یہ بھی اس عمر سے شروع ہو گیا جس عمر میں بچوں میں طفولیت ہوتی ہے اور بچوں میں شرارتیں ہوتی ہیں۔ یہ سنجیدگی، یہ بھی غیر فطری بات تھی، غیر معمولی تھی۔ اس کے بعد حضرت مریم کا اتنی تیزی کے ساتھ جوان ہونا، یہ بھی معمول سے مختلف چیز تھی۔ جس کمرے میں آپ رہائش پذیر ہیں وہاں جنت سے بے موسم پھلوں کا آنا، یہ بھی ارحاس ہیں، یہ بھی غیر معمول کی چیزیں تھیں۔ اب پھر فرشتوں کا ان سے آ کر گفتگو کرنا، یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی، یہ بھی معمول سے مختلف چیز تھی۔ اب
یہ ساری چیزیں، حضرت زکریا کا ان پھلوں کو دیکھ کر دعا کرنا اور پھر 120 سال کی عمر میں انہیں بچے کا پیدا ہونا، تو یہ سارے وہ ارحاسات ہیں جو معمول سے مختلف ہوتے آ رہے ہیں۔ اگر وہ سارے قبولیت پا گئے اور قبول ہو گئے اور لوگوں میں پسندیدگی کا ذریعہ بن گئے، یہ ساری چیزیں لوگوں میں حیثیت اور مرتبے کو بڑھانے کا ذریعہ بن گئیں، اللہ کی قدرت پر یقین کا ذریعہ بن گئیں، تو یہاں آ کر ہم نے اللہ کو قادر کیوں نہ سمجھا کہ بی بی مریم کو چاہے تو بغیر باپ کے بچہ عطا کر دے۔ یہ سارے واقعات پیچھے بیان ہونے کے بعد جب یہ بات کی گئی، وہ جو عقلاً محال چیزیں ہیں ان کو ہم قبول کر رہے ہیں، یہ اگر عقلاً محال ہے تو اس کو قبول کیوں نہیں کر رہے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، اللہ تعالیٰ آپ کو ایک اپنے جملے کی خوشخبری دیتے ہیں، اور وہ جملہ کیا ہوگا؟ اس جملے کی برکت سے اللہ تمہیں بیٹا عطا فرمائیں گے۔ کیا یہ قانون قدرت نہیں ہے کہ اللہ نے پوری کائنات کو جملوں سے بنایا ہے؟ قال لہ کن فاذا قضا امرا، اللہ جب کسی کام کے کرنے کا فیصلہ فرما دیتے ہیں تو اس کام کرنے کے لیے اس کے متعلقات کو جمع کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ اس کام کو کیا فرما دیتے ہیں؟ کن، ہو جا، ایک جملہ ارشاد فرما دیتے ہیں، فیکون، اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورج کو بنانا چاہا تو کیا اس کے لیے کوئی لکڑیاں، کوئی ایندھن، کوئی بیٹری چارج کرنے کا سامان روشن ہوگا تو اس کے لیے کوئی ڈیزل، پٹرول، کوئی ایندھن، کوئی دیگر چیزیں؟ کچھ نہیں، اللہ نے فرمایا ہو جا اور وہ ہو گیا۔ چاند اللہ کے کہنے سے ہو گیا، سورج اللہ کے کن کہنے سے ہو گیا، آسمان لفظ کن سے ہو گئے، زمین لفظ کن سے ہو گئی، سمندر، چاند، ستارے، ہوا، فضا، خلا، صحرا، پہاڑ، یہ کن سے ہو گئے۔ حضرت آدم کن سے بن گئے تو یہ کن سے کیوں نہیں بن سکتا؟ یہ کون سی عقلاً محال بات ہے؟ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت معراج پر تشریف لے گئے، واپس آئے، ایک ہی رات ہے، صبح آپ نے فرمایا میں نے جبل طور سے گزرا، میں نے بیت اللحم کو دیکھا، میں نے یثرب مدینۃ المنورہ کو دیکھا، میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر مبارک میں نماز پڑھتے دیکھا، میں نے بیت المقدس میں گیا، وہاں تمام انبیاء موجود تھے، میں نے امامت کرائی، آسمان اول پر گیا، میں فلاں پیغمبر سے ملا، دوم پر فلاں سے ملاقات ہوئی، سوم پر فلاں سے ملاقات ہوئی، پھر میں سدرۃ المنتہا بیت المعمور گیا جو فرشتوں کا کعبہ ہے، پھر سدرۃ المنتہا گیا جو ایک بیری کا درخت ہے جس کے اتنے سنہرے پتے اور اتنے بڑے ہیں اور وہ فرشتوں سے چمک رہا ہے، پھر اس سے آگے جبریل نے کہا میں نہیں جا سکتا، پھر میں آگے سوار ہوا، ایک قالین آئی رف رف، اس پر پھر میں عرش پر چلا گیا اور میں نے اللہ کی زیارت کی، میں نے پھر جنت کو دیکھا، ابو بکر تیرا محل دیکھا، عمر تیرا محل دیکھا، عثمان تیرا محل دیکھا، میں نے حضرت خدیجہ کو دیکھا، میں نے شہیدوں کے گھر دیکھے، میں نے نمازیوں کے گھر، فضائل فرما رہے ہیں، پھر جہنم کو میں نے دیکھا، چغل خور کو یوں پٹتے دیکھا، بے حیا کو یوں مار کھاتے دیکھا، سود خور کو یوں اذیت میں مبتلا دیکھا، یہ ساری باتیں۔ اب یہ ساری باتیں اہل عرب کے لیے بھی اور عمومی انسان کے لیے بھی محال تھیں۔ اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نہیں تھے، وہ سفر پر تھے، واپس لوٹے تو کفار عرب آ کر ان کو ملے، کفار مکہ، اور ان کا خیال یہ تھا کہ یہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ہر بات کی تصدیق کر دیتے ہیں، آج تصدیق کریں پتہ چلے۔ تو انہوں نے کہا ابو بکر آپ نے نبوت کی بھی تصدیق کی، کتاب کی بھی تصدیق کی،
ہر چیز کی آپ تصدیق کرتے ہیں. آج پتہ چلتا ہے آپ کا دوست اب یوں کہہ رہا ہے کہ میں یہ ہو کے آ گیا. آپ نے فرمایا میرے نبی نے فرمایا ہے نا، اگر میرے محمد نے کہا ہے تو میرا محمد سچا ہے، نبی سچا ہے. اچھا یہ تو تھی محبت کی بات. اب انہوں نے مانی عقلی دلیل. اچھا ابو بکر یہ بتا، عقل مانتی ہے اتنا لمبا سفر اور راتوں رات پھر واپسی، پھر یہ براق، یہ فرشتے، یہ جنت، یہ جہنم، یہ سارے ساتوں آسمان، اور پھر یہ ساری چیزیں عقل مانتی ہے؟ عقلاً محال نہیں، مشکل نہیں، ممکن ہی نہیں بلکہ. سبحان اللہ. میرے صدیق کو اللہ نے کیا فراست بخشی. فرمان لگے تم اللہ کی مخلوق فرشتوں کو مانتے ہو؟ انہوں نے کہا فرشتوں کا انکار کفار عرب بھی نہیں کرتے تھے. مانتے ہیں، ہمارا یہ یقین ہے اور تم بھی مانتے ہو. اس پیغمبر کے علاوہ باقیوں کے لیے تو مانتے ہو نا کہ ایک فرشتہ ہے جبریل ان کا نام ہے، وہ اللہ کے پیغامات نبیوں کے پاس لاتا ہے. جی مانتے ہیں. فرشتہ دن میں کئی مرتبہ پیغام لے آتا ہے اور لے جاتا ہے. جبریل کئی مرتبہ آ جا سکتا ہے دن میں، اور میرا محمد زندگی میں بھی ایک مرتبہ نہیں جا سکتا. اگر جبریل کو لانے اور بھیجنے والا قادر اللہ ہے تو میرے نبی کو لے جانے والا بھی قادر میرا اللہ ہے. تو یہ کون سی عقلاً محال بات ہے؟ بکلمۃ، یہ اس ضابطے سے پیدا نہیں ہوگا بچہ کہ آپ کا نکاح ہو، آپ ایک مرد کے پاس جائیں، پھر آپ حاملہ ہوں، پھر آپ وضع حمل ہو، پھر یہ بچہ پیدا ہو. بکلمۃ منہ، اگر اللہ کے کہے سے آسمان کا وجود تسلیم کرتے ہو، اللہ کے فرمائے سے زمین قبول کرتے ہو، اللہ کے فرمان سے ہوا فضا خلا کو مانتے ہو، پانی پہاڑ پتھر کو مانتے ہو، تو اس کو کیوں نہیں مانتے؟ تو اس کا مقصد یہ ہے عقلاً بھی یہ بات قبول ہے اور نقلاً بھی یہ بات قبول ہے کہ بی بی مریم پر تہمت لگانے والوں کے منہ میں دھول، وہ طیبہ ہیں، طاہرہ ہیں، صدیقہ ہیں. اور میرا نبی ہمارے پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ نبی برحق بھی ہیں، اللہ کی نشانی بھی ہیں. اسی کا ذکر اللہ نے آگے چل کر کیا. اسی کلمہ پہ بات روک رہے ہیں. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. ایک اور دلیل دی اللہ تعالیٰ نے بھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا ہونے پر اگر آپ کی سیٹسفیکشن نہیں ہو رہی اور آپ کے ذہن میں فطور پیدا ہو رہا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے ہاں ایسے ہے جیسے آدم علیہ السلام کی مثال تھی. آدم علیہ السلام تو صلب پدر اور رحم مادر دونوں سے بری ہو کر پیدا ہوئے. نہ ابا کے پشت سے انہیں گزرنا پڑا، نہ ماں کے رحم سے گزرنا پڑا. اگر آدم علیہ السلام ان دونوں تقاضوں کے بغیر اللہ کے حکم سے بن سکتے ہیں تو حضرت عیسیٰ کیوں نہیں بن سکتے؟ وہ کم از کم رحم مادر سے تو گزرے ہیں. یہ آیت نمبر 79 جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا اسی سورہ آل عمران میں آگے آ رہی ہے. آگے ہے سورہ نساء. سورہ نساء کی آیت نمبر غالباً 171. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلوا فی دینکم، دین کے معاملوں میں غلو نہ کرو. ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ کے متعلق صحیح بات کے علاوہ کوئی دوسری تیسری چوتھی بات نہ کرو. کبھی وہ کہتے تھے حضرت عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، کبھی کہتے تھے بی بی مریم اللہ کی بیوی ہے. اس پر کل باتیں ہوں گی. انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ، حضرت عیسیٰ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کا فرمایا ہوا جملہ ہیں. اور یہ جملہ اللہ نے کیسے فرمایا؟ القاہا الی مریم وروح منہ، مریم پر یہ جملہ اللہ نے القاء کر دیا اور ساتھ ہی حضرت عیسیٰ کی روح بھی مریم کی رحم میں رکھ دی.
اور حضرت عیسیٰ پیدا ہو گئے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت یہ بذات خود ایک اتنا بڑا معجزہ ہے اور اتنی بڑی بات ہے کہ جس پر دنیا حیران ہے، اور ہم سب کا عقیدہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نبی برحق ہونے میں، اللہ کے بندہ ہونے میں، بی بی مریم کے اللہ کی بندی ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ بعض اوقات ہم تو عامی لوگوں کے متعلق بہک جاتے ہیں، میاں پہنچی ہوئی سرکار ہے، کوئی ایسا عمل اس سے ہو جائے جو ہمیں سمجھ نہ آ رہا ہو تو میاں یہ تو پہنچی ہوئی او بھائی پہنچی ہوئی کوئی بات نہیں ہے۔ یاد رکھیں سب میرے اللہ کے امر سے ہوتا ہے، اللہ کے حکموں سے ہوتا ہے۔ ولادت عیسیٰ بھی اللہ کے حکم سے ہے، آگے ان کے اوصاف ہیں، ان پر کل انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔